العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر 49 25 مئی 2021۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلے کے بارے میں کہ ہم آپس میں 2 بھائی اور 6 بہنیں اپنے والدین کی عینی اولاد ہیں اور زندہ و سلامت ہیں۔ اب ہم اپنے والد اور والدہ کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہم سے کئی گنا غریب ہیں۔ ہم تمام بہنیں اپنے والدین کی وراثت اپنے بھائیوں کو برابر تحفتاً یا بخشش کرنا چاہتی ہیں، لیکن کچھ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ وراثت اس طرح ضروری ہے جس طرح نماز اور روزے کی ادائیگی، چاہے آگے کوئی غریب ہو یا امیر۔ اگر آپ گفٹ کریں گی تو اپنی اولاد کا حق ماریں گی اور عنداللہ قابل مواخذہ ہوں گی۔ ہاں، اپنے بھائیوں کی امداد اپنے دوسرے طریقے سے کر دیں، لیکن وراثت ضرور لے، چاہے قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ وراثت میں سے کچھ دے سکتی ہیں، مثلا اگر بھائی رہائش سے محروم ہیں یا رہائشی جگہ کم ہے تو بقدر ضرورت دے سکتی ہیں، لیکن سالم نہیں۔ اب بروئے قرآن و حدیث رہنمائی مقصود ہے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کو تمام وراثت مذکورہ گفٹ کر سکتی ہیں یا نہیں، یا بقدر دے سکتی ہیں یا نہیں، یا بالکل کم قیمت پر دے دیں یا نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہم سسرال والوں یا اپنی محنت کی وجہ سے ہر طرح سے خوشحال اور متمول ہیں، یعنی والدین کی وراثت کو گفٹ کر کے بھی ہم تمام بہنیں اپنے بھائیوں سے 5 سے 10 گنا تقریباً امیر ہیں۔ جائیداد کی تفصیل: 2 عدد مکان سکنی رقبہ، تقریباً 13.5 مرلے مالیت، تقریباً 27 لاکھ روپے فی مکان۔ دکانات متفرق مالیتیں 20 لاکھ روپے، کل مالیت 76 لاکھ روپے۔ السائلات: دختران حاجی عبدالجبار مرحوم، ہاجرہ بشیر، عطیہ بی بی، رابعہ بی بی، مریم بی بی، زاہدہ بی بی، شاہدہ بی بی۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ والدین کے وفات کے بعد یہ خواتین وراثت کی حقدار بن چکی ہیں، اور اگر وہ اپنا حصہ برضا و رغبت کسی کو دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ عموماً بہنیں پریشر اور دباؤ میں آ کر یا شرم کے مارے اپنا حصہ لینے سے ہچکچاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ جس وراثت کی وہ حقدار ہیں ان کے حصے انہیں دے دیے جائیں، پھر بعد میں اگر واقعتاً وہ کسی کو اپنا حصہ دینے کے لیے رضامند ہیں تو وہ دے سکتی ہیں۔ یہ بات درست نہیں کہ یہ خواتین اپنا حصہ کسی کو دے نہیں سکتی کہ اس سے ان کی اولاد کی حق تلفی ہوگی۔ یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ اس وقت وراثت کی مالک وہ خواتین ہیں، نہ کہ ان کی اولاد۔ ان کی اولاد کا حق تبھی بنے گا جب یہ خواتین فوت ہوں گی۔ جب تک یہ خواتین زندہ ہیں انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنا حصہ کسی اور کو دے دیں۔ اولاد کا اس میں کوئی حق نہیں کہ اسے اولاد کی حق تلفی سمجھا جائے۔ ورثہ میں اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جیسا کہ سوال سے واضح ہو رہا ہے، تو جتنے بھائی اور بہنیں ہیں مال کے اتنے حصے بنا لیے جائیں، اس طرح کہ ہر بھائی کے لیے 2 حصے ہوں گے اور ہر بہن کے لیے 1۔ صورت مسئولہ میں سائلین 2 بھائی اور 6 بہنیں ہیں تو کل مال 76 لاکھ کو 10 پر تقسیم کیا جائے گا، اور ہر بھائی کو 14,80,000 اور ہر بہن کو 7,40,000 روپے ملیں گے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام: فضیلۃ الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلۃ الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔